السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، میں آپ سے درس حدیث کر رہا ہوں لگاتار، اور آج اس کا درس نمبر 228 ہے. ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں. تو ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے تقریباً 10 یا 11 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. اس میں سے ایک بات یہ بات بھی فرمائی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ لوگ اپنے پہلے والے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اور جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں. اس پر میں نے آپ سے 2 باتیں کی. آج جو ہے وہ آخری بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بات اور بتائیں، اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے کچھ لوگ ماسٹر ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا، اگر اس میدان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کچھ کمنٹ کریں، وہ اگر کچھ باتیں بولیں تو تھوڑا سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ اس فیلڈ کا بندہ ہے. اسلام کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے کسی بھی لائن سے وہ تھوڑا سے فیمس ہو گئے ہیں تو اسلام پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. ہم تھوڑا سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو مفتی بن جاتے ہیں. اب دیکھیے 3 دن پہلے یہ جو فلمی دنیا کا آدمی ہے نصیر الدین، جس نے مرزا غالب سیریل بنایا تھا، مسلمان ہے. اب یہ اسلام کے بارے میں کتنا جانتا ہوگا؟ اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ نماز کے فرائض آپ بتا دیجئے تو اس کو نہیں معلوم ہے. اگر پوچھ لیا جائے کہ وضو کے فرائض بتا دیجئے، نہیں معلوم ہے. کبھی زندگی میں 5 وقت کی نماز شاید پابندی سے پڑھا ہو، جب بھی کہتا پڑھ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے شاہ رخ خان ہیں، یہ ہیں، تو ایسے میں ایک فلمی دنیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ایک 40 یا 45 سیکنڈ کا ایک ویڈیو آیا ہے کس کا، نصیر الدین کا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جملہ بولتا ہے، حالانکہ اس پر جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا والے نے کہا کہ آپ نے جو سینٹینس کہے ہیں آپ نے سوچ سمجھ کر بولا ہے یا ایسے ہی بول دیا. جب اس کا انٹرویو لیا تو کہہ رہا ہے مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا. مطلب آپ بول دیے، تم اتنے قابل ہو کہ تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے بولنا چاہیے یا پہلے سوچنا چاہیے. ایک بڑے آدمی کی پہچان کیا ہے؟ 1000 مرتبہ سوچے اور 1 مرتبہ بولے. پاگل آدمی کی پہچان کیا ہے؟ 100 مرتبہ بولے اور 1 مرتبہ سوچے. یہ دونوں میں زمین آپ سمجھ رہے میں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ سے بھارتی اسلام ہمیشہ سے دنیا سے الگ رہا ہے. یہ بھیا کون سا اسلام ہے؟ اسلام ایک ہے. عرب کا اسلام الگ ہے، بھارت کا اسلام الگ ہے، پاکستان کا اسلام الگ ہے. یہ بھارتی کون سا اسلام ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ تمہارا کمنٹ افغانستان پہ تھا، ٹھیک ہے، تم اپنا کمنٹ کرو جو ہے، لیکن تم یہ کون کہنے والے ہوتے ہو کہ صاحب بھارتی اسلام ہمیشہ سے الگ رہا ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. ہاں، جیسے ایک دین الہی یہاں قائم ہوا، اکبر نے اپنے زمانے میں قائم کیا، جو ہمایوں کا بیٹا تھا، بابر کا پوتا تھا. اس نے دین الہی کے نام پر ایک چیز چلائی، پوری دنیا کے علماء نے اس کو نیگلیکٹ کیا. اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ زبردست کام کیا. تو اگر دین الہی والا دین ہے تو آپ بتا دیجیے، صاف صاف کلیئر کر دیجیے کہ بھائی ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جو اکبر لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہزاروں لوگ ایسے بولتے رہتے، آپ بھی بولیے، لیکن آپ بھی بولیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ بھارتی اسلام ہے. بھارتی اسلام کوئی چیز نہیں ہوتا. جو اسلام ہے وہ ایک ہے اور وہ رسول عربی کا لایا ہوا اسلام ہے. تو
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ میدان میں اترتے ہیں، وہ لوگ باتیں، کیونکہ وہ فیمس ہیں، وہ ایک مرتبہ بولتے ہیں تو کروڑوں لوگ ان کی باتیں کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، لہذا وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کے پاس ہارٹ والا جاتا ہے، اگر وہ کامرشل ڈاکٹر نہیں ہے، واقعی میں وہ ڈاکٹر ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو وہ صاف صاف بولیں گے دیکھیں آئی ایم دا آئی اسپیشلسٹ۔ اس کے آگے اس کی شرافت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھے ہارٹ والے کو کیا کر دیتا ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیے، لیکن آئی اسپیشلسٹ ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے ہر کیس ڈیل کرنا ہے، تو یہ کامرشل ہے، اس کو پیسہ کمانا ہے، اس کے پیشے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کا جو پیشہ ہے ناچنا گانا، آپ ناچنا گانا کرتے رہیے بھائی، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ناچیے، آپ ناچیے، خوب گائیے، آپ کا ایک پیشہ ہے، آپ اس کے پروفیشنل ہیں، لیکن نچنیا گجنیا ہو کر کے وہ اسلام کے بارے میں گفتگو کرے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عام آدمی ہو اور ہارٹ بائی پاس کرنا شروع کر دے، تو یقینی بات ہے کہ بائی پاس کی کیا حالت ہوگی، مریض کی کیا حالت ہوگی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے، صرف انہی کی نہیں ہے، نصیر الدین کی نہیں ہے، ایک بڑی پرابلم ہے، سب کی پرابلم ہے۔ ذرا سے مقتدی نمازی ہو گئے مفتی بن جاتے ہیں، اور ہر مقتدی متولی بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے اسلام کے بارے میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی تیرے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیسے کہتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں تو رائے دے رہا ہے، تو فالوور ہے، کسی اچھے آدمی کو فالو کر۔ مریض کا کام ہے اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرنا، جا کر کے آپ اپنا علاج کرتے رہیے۔ نہیں ہم صاحب اب علاج کر چکے ہیں بہت بڑے کئی ڈاکٹر سے، اب ہم خود ڈاکٹر ہو گئے ہیں۔ ارے علاج کرنے سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ مریض کتنا بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کر لے، نہیں صاحب میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کر لیا لہذا اب میں خود ڈاکٹر بن گیا ہوں، کوئی ایسے ڈاکٹر نہیں بنتا ہے۔ ایسے ہی اسلامی اسکالرس ہوتے ہیں۔ تو کسی آدمی کو غلط کہنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں یا نہیں ہوں۔ بہرحال یہی پرابلم ہوتی ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے والے لوگوں کو پر کیا کریں گے، غلط کہنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہوتے ہیں۔ میں چند باتیں اس میں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بنیادی اصول کسی کو غلط کہنے کا کیا آپ کو ہوتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں سے بات ہے جن کو اسلام کے بارے میں حقیقت میں معلوم ہے۔ عوام کو تو آپ کسی ڈاکٹر سے آج تک جا کر کے پوچھے ہیں کہ یہ آپ نے دوا کیوں لکھی ڈاکٹر صاحب، پوچھا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں کون ہوں، میں مریض ہوں۔ مریض کا کام ہے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے پر عمل کرنا۔ مریض کا کام یہ نہیں ہے کہ وائی یو ہیو ریٹن دس میڈیسن۔ اگر تم نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا تو بولے گا پرچہ ادھر رکھ دے اور جا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لے، جو تجھے بتاتا ہو یہ دوا میں نے کیوں لکھا ہے، وہ کبھی نہیں بتاتا ہے۔ سیم یہی چیز اسلام میں بھی ہے۔ اگر آپ مریض ہیں، آپ عام ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے ڈاکٹر سے ریفر کریں اور اس کی باتوں پر کیا کریں، عمل کریں۔ تو کسی کو غلط کہنے کی اسلامی پالیسی کیا ہے، ایک ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ غلط کو غلط نہ کہا جائے، ایسا بھی نہیں چاہتا ہے۔ غلط کو غلط ماننا چاہیے، کیونکہ اگر غلط کو غلط نہیں مانا جائے گا تو سوال یہ ہوگا کہ پھر کیسے ڈسٹنگوش ہوگا، کیسے یہ امتیاز ہوگا، کیسے یہ فرق ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو غلط کو غلط جاننا اسلامی پالیسی ہے۔ اس کا معیار کیا ہو، کیسے معلوم ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ تو اس کی ایک بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو جمہور غلط جانے، جس کو جمہور غلط جانے، اس کو آپ بھی غلط جانیں۔ جمہور سے مراد کیا ہے، کون لوگ جمہور میں آتے ہیں؟ مثال کے طور پر چاروں ائمہ اگر اکٹھا ہو جائیں تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ امام شافعی، امام، یہ اسکالر ہیں، یہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے ایک بات اگر سمجھی ہو، چاروں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہیں، تو اس کا مطلب یہ بہت اسٹرانگ بات ہے۔ اگر وہ کسی کو غلط کہیں تو آپ کو بھی کیا سمجھنا چاہیے، آپ کتنے بڑے بھی قابل ہوں، آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ کے تابع کر دیجیے۔ جیسے
سب اسکالر نے کہا بھارت کے، دنیا کے، بلکہ 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پوری دنیا کے علماء کو بلایا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ قادیانی کے بارے میں واٹ از یور اوپینین، آپ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ سب نے مل کر کے کہا، 3 دن میٹنگ ہوئی، ان کی باتیں سنی گئیں، سب نے متفقہ طور پر کہا کہ نبی کو آخری نبی نہ ماننے والا مسلم نہیں ہے، کافر ہے۔ اب آپ نہیں کیوں کافر بولے؟ ابھی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ چاروں ائمہ جس مسئلے میں اتفاق ہو گئے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آپ بھی اس کو کیا کر لیں، آنکھ بند کر کے قبول کر لیں۔ یہ غلطی کو ماننے کا یہ پہلا پیمانہ ہے کہ جس پر چاروں ائمہ اتفاق ہو جائیں کہ جس کی غلطی پر، اس کو آپ بھی کیا کر لیں، غلط مان لیں، کیونکہ آپ اس سے اونچے درجے کے اسکالر نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جس دن پی ایم بنے، وہ جیسے بھی آدمی ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، بننے کے تیسرے دن کے بعد انہوں نے ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانیوں کو لوگوں نے کافر کہا، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ اچھا، ارے تم اچھے بالر ہو یار، تم اچھے بیٹسمین ہو، ٹھیک ہے تم نے ورلڈ کپ جیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم اسلام کے سب سے بڑے چیمپئن ہو۔ چاروں پوری دنیا اتفاق کر گئی کہ قادیانی مسلمان نہیں، تم کہہ رہے ہو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی اپنی سمجھ کا علاج کرو یار، اس کا وہ سمجھ کے علاج کی ضرورت ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ نہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، اب تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کرکٹ کے معاملے میں کچھ بولے تو ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، بھیا یہ ماسٹر آدمی جو بول رہا سن لو اس کی بات۔ ہم نے کبھی تمہارے کرکٹ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، اور تم ہمارے بارے میں بے مطلب اعتراض کرو۔ بھلے پی ایم او سے کیا ہوتا ہے، ڈی ایم او یا پی ایم او یا سی ایم او، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم اسلام کے معاملے میں عام آدمی ہو، تمہاری کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو جمہور جب اتفاق کر جائیں کسی کی غلطی پر، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی اتفاق کر لینا چاہیے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نمبر 1، ہمارا جو مسلک ہے، ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں، دوسری بات کہہ رہے ہیں، اگر اس مسلک میں ایک کسی پرٹیکولر مسئلہ میں، کسی ایک خاص مسئلے میں کسی عالم کو اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد، میں پورے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے ایک جملہ، پورا ایک دین ہے، اس دین کا کوئی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ایک عالم کی اپنی تحقیق ہو گئی اور وہ اپنے مسلک کے خلاف ہے، چاہے وہ شافعی مسلک کے خلاف ہو، چاہے اہل حدیث مسلک کے خلاف ہو، جس مسلک کے خلاف ہو اس کی اپنی تحقیق ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ اس مسئلے کو نہ مانیے، آپ اس کو غلط جانتے رہیے، کیونکہ آپ اسکالر ہیں، آپ کو یہ رائٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ حدیث صحیح معلوم ہو گئی اور پھر بھی آپ بولتے ہیں نہیں میں صاحب ابو حنیفہ ہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مانوں گا، تو یہ اندھی تقلید ہے، یہ تقلید ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس عالم کو چاہیے، پبلک سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس عالم کو چاہیے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کو اپنے مسلک کے اس مسئلے پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جس کو سمجھ نہ اس کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، تبلیغ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تبلیغ جب کرنی چاہیے جب اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ ہم نے ایک بات کہی غلط اپنے مسلک کے خلاف، دوسرا اسکالر بھی بول رہا ہے، چوتھا اسکالر بھی بول رہا ہے، 20 اسکالر بول رہے ہیں، تب ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ کھل کر کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک فرد واحد ہیں اور اپنے مسلک کے سے اختلاف رکھتے ہیں، تو آپ کو اختلاف رکھنے کا حق ہے، لیکن تبلیغ کرنے کا حق اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ دوسری، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم کا سمندر ہے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایسے عالم کو تقلید کرنا حرام ہے کہ جس کو اپنے مسئلے میں اپنے مسلک کے کسی مسئلے میں اس کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اس کو چاہیے۔ جیسے ایک پورے شہر کو چاند نظر نہیں آیا، غور سے سنیے گا، پورے شہر کو عید کا یا رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں صاحب میں نے دیکھا ہے، تم پر روزہ فرض ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے چاند اپنی آنکھوں سے، پورا شہر کہہ رہا ہے کہ ہم کو نظر نہیں آیا، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ بات سمجھے میری؟ جیسے ایک عورت کو، ایک اور مثال دے رہے ہیں، ایک عورت کو شوہر نے طلاق دیا،
کیا دیا؟ طلاق دیا. شوہر کہہ رہے ہیں نہیں صاحب میں تو بولا ہی نہیں طلاق. بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں طلاق دیا ہے. بیوی کو اگر یقین کامل ہے تو چاہے فتویٰ مفتی صاحب یہ دیں گے کہ صاحب شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دیا، طلاق نہیں ہوئی، لیکن بیوی پر لازم ہے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے طلاق دیا گیا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہے، کیونکہ آپ کو یقین ہوا ہے کہ مجھے طلاق دیا گیا ہے. جیسے اس کو یقین ہے کہ چاند نظر آیا ہے تو روزہ رکھ بھائی، تیرے اوپر روزہ فرض ہے. ایسے ہی کسی مسلک کے ماننے والے کو یقین ہو گیا کہ صاحب ہم اپنے مسئلے میں اس مسئلے میں غلط ہیں، آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کو چھوڑیے اور جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں مسئلہ صحیح ہے اس مسئلے پر عمل کیجیے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک ایک بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے، صحابہ نوٹ کریں اس کو، عوام بھی علماء بھی، صحابہ جس مسئلے میں اجماع کر گئے ہیں ان کا احترام کریں. جیسے صحابہ ایک رائے، جیسے مثال کے طور پر صحابہ کی بڑی تعداد 99% تعداد یہ مان لی کہ تراویح 20 رکعت ہے، آپ اب اختلاف بند کر دیں. اس میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان سے زیادہ نہ حدیث کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. لہذا اب اس مسئلے کو چھیڑ کر کے پبلک میں فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کا اجماع ہے تقریباً، نہ اجماع لفظ استعمال کریں، میجورٹی آف دا صحابہ اس بات کو مانتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے. لہذا یہی وجہ ہوئی اتنا سخت ترین سعودی ملک اپنے مسئلے میں ہونے کے باوجود بھی حرمین میں 20 رکعت تراویح کو ہٹا نہیں پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی لائی جاتی ہے کہ صحابہ نے کیا کی، میجورٹی نے کیا کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. لہذا یہ پہلا اصول ہم کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. نمبر 2، جس مسئلے میں چاروں امام اکٹھا ہو جائیں اس مسئلے کو بھی زیر بحث نہیں لانا چاہیے. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، چاروں امام کی رائے ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک ساتھ طلاق 3 دیا تو طلاق ہو جاتی ہے. آپ جو بھی دلیل لے کر کے آ رہے ہیں ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر چاروں امام ایک بات کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سے سنجیدگی سے اس مسئلے کو ہوا دینے کے بجائے اس پر غور کریں، علمی بحث کر لیں، لیکن اس کو عوام میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ چاروں امام کیا ہیں اس بات کو، چاروں نہیں ہے، یہ تو 4 میں کہتا ہوں، ورنہ امام بہت سے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا امام بہت سے ہیں، مشہور نہیں ہوئے، ان کی کتابیں نہیں لکھی گئیں، لیکن یہ 4 نے A to Z باتیں لکھ دیا، لہذا 4 مشہور ہو گئے، ادروائز امام بہت سارے ہیں. یہ دوسری بات آپ سے کہنا چاہتے تھے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ میری امت کی میجورٹی غلطی پر اکٹھا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. پھر سے سنیں جملے کو، میری امت کی میجورٹی غلطی پر اکٹھا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول. لا تجتمع امتی علی خطأ، او کما قال، کہ میری امت غلطی پر اکٹھا ہو جائے میجورٹی ایسا نہیں ہوگا. لہذا چاروں امام کا اکٹھا ہو جانا بہت بڑی میجورٹی ہوتی ہے. لہذا دوسری رائے یہ ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ پھر اس سلسلے میں اپنی رائے نہ قائم کریں. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو بھی جو ہے نا ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت کریں. تیسری چیز ہوتی ہے اجماع. کیا ہوتی ہے؟ اجماع. کوئی ایک مسئلہ پیش آیا دنیا والوں کے سامنے اور سارے اسکالر بیٹھ کر کے کوئی ایک رائے قائم کر لیے. گرچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے. کتنا؟ 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اجماع ہو گیا ہے، ورنہ اجماع جلدی سے ہو نہیں پاتا ہے. اجماع ایک ٹیکنیکل لفظ ہے. جیسے قادیانیوں پر اجماع ہو گیا، ساری دنیا کے اسکالر اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے اجماع کر لیا، لہذا اب اس کے خلاف رائے دینا ایک دم غلط بات ہے. لہذا کرنے کے کام یہ تیسری. چوتھی چیز، اگر کوئی ہمارا مسلک کی بنیاد، ہمارے مسئلے کی بنیاد، ایک ایک لفظ سنیے گا، ہمارے باپ دادا کی روایت ہے. کیوں صحیح ہے؟ ہمارے ابا کام کرتے ہیں. اگر یہ مسئلہ ہے، ہمارا علاقہ کرتا ہے، ہمارے ایک زمانے سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر ایسے پر کوئی آدمی غلط کہتا ہے تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے. یہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اماں ابا ایسا کیے ہیں، ہمارا علاقہ ایسا کرتا ہے.
اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہ بات آئی. انہوں نے فرمایا جب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے حق پیش کیا, انا وجدنا علیہ آباءنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پائے ہیں. اللہ نے اس دلیل کو کیا کر دیا, ریجیکٹ کر دیا کہ باپ دادا کوئی دلیل نہیں, باپ دادا کوئی اسکالر تھوڑے ہیں. بھئی باپ ہے تمہارے اسکالر تھوڑے ہیں, اسکالر ہونا الگ چیز ہوتا ہے, باپ ہونا الگ چیز ہوتا ہے. لہذا اگر ایسی بات ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پر اگر کوئی آدمی کمنٹ کرتا ہے تو ہم کو اس کو سننا چاہیے, کیونکہ دلیل ہم نے جو دی ہے وہ دلیل ٹھہرنے اسٹیبلش نہیں ہو سکتی, وہ دلیل کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے, یہاں تک بات تو ٹھیک ہے, بقیہ سب غلط ہیں, یہ جملہ بولنا بند کر دیں. ہم صحیح ہیں, ٹھیک ہے, ویری گڈ. کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں بولتا. چور نے کبھی کہا ہے کہ میں چور ہوں؟ کبھی نہیں کہتا ہے. لیکن وہ بولے کہ میں چور ہوں, میں چور نہیں ہوں, بقیہ سب چور ہیں, یہ صحیح ہے؟ یہ تو بہت بڑی غلط بات کہہ رہے ہیں یار. بھائی تم چور ہو نہیں ہو, ٹھیک ہے, تم بہت بڑے شاہ ہو, میں چور نہیں ہوں, ساری دنیا چور ہے, یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. ایسے ہی ہم صحیح ہیں, ہمارا مسلک صحیح ہے, بقیہ سب غلط ہے, یہ جملہ بولنا بند کریں. تب امت میں اتحاد کی جو یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ اتحاد کے پوائنٹ ہیں, کس طریقے سے امت کو کیا کیا جا سکتا ہے, جوڑا جا سکتا ہے. اور آخری بات ہے کہ انفرادی رائے جو ہم نے بتایا وہ نہ اجماع کے خلاف ہو, نہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو, نہ اجماع امت کے خلاف ہو, تب جو ہے نا وہ معاملہ ہمارے درمیان میں ہو سکتا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو بتانا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ تو بات آئی نہیں نا اب تک کہ اگر ایسا 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 ہماری امت میں ہوگا. آپ کو 10 دن سے مستقل بول رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا, اگر ایسے حالات ہو جائیں تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کیجیے, آندھیاں چلیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَصًّا, آپ نے فرمایا کہ لگاتار زلزلے آئیں گے. آپ دیکھیے, آپ ایک ہفتہ صرف نوٹ کریے, پوری دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے کہ یہ چیزیں پیش نہ آ رہی ہوں. کہیں نہ کہیں طوفان ہے, تو کہیں زلزلہ ہے, تو کہیں کچھ ہوتا ہے. یہ سب حقیقت میں ہمارے کرتوتوں کے کیا ہے نتائج ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ زمینیں دھنس جائیں گی اور مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے ہار ٹوٹ جاتا ہے اور موتی کنٹینیو گرنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہار ٹوٹا تو ایک موتی گری اور دوسری موتی 10 منٹ کے بعد گری, 10 منٹ کے بعد نہیں گرے گی, لگاتار گرتی چلی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر کے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو دنیا پر مصیبتیں ایسے آتی ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آفاتوں سے بچیں تو حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آویں اور امت میں اتحاد اتفاق کی بات کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.